رمضان شریف کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ رمضان شریف کی فضیلت یہی ہے کہ آپ اللہ کا حکم مانتے جائیں، اور یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ آپ کو اس کی اطاعت کا موقع ملا ہے تو آپ اطاعت کرتے جائیں، یہ فضیلت ہی فضیلت ہے، فوقیت کی بات نہیں ہے۔ اگر روزہ قبول ہو جائے گا فوقیت ہو جائے گی۔ ابھی تو آپ روزے رکھیں، روزے قبول ہو گئے تو آپ کو اطلاع مل جائے گی کہ اس نے روزے قبول فرما لیے ہیں۔ کچھ لوگ روزہ سماج کے لیے رکھتے ہیں کہ سماج میں روزے دار ہونا اچھی عزت والا مقام ہے، اور کچھ لوگ اپنے وجود کی پاکیزگی کے لیے رکھتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ تو روزہ کیوں رکھتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے افطاری کا واقعہ سب سے اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ بہت قریب آ گیا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ الگ داستانیں ہیں۔ بہرحال روزہ جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اس کا اجر اللہ ہی دیتا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے رکھا جا سکتا ہے۔ اس کی فضیلت صرف یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کا بندہ روزہ رکھ رہا ہے، اور اللہ ہی اس کا انعام ہے، اور اللہ ہی اس کا اجر دے گا۔ اور یہ وہ عبادت ہے جو باطن کی عبادت ہے کہ آپ اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ کمال کی بات ہے۔ نماز تو معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے وجود کی حرکت ہے، حج معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں پائے جاتے ہو، زکوٰۃ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی لینے والا گواہ ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی کی گواہی نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی عبادت جس میں گواہی نہیں ہے۔ روزے میں آپ کو اپنے اللہ سے خصوصی تنہائی میں رابطے کا موقع ملتا ہے، اس لیے جو شخص روزہ نہ رکھ سکے وہ سماج میں بھی روزے دار بننے کی کوشش نہ کرے، تو وہ اپنی مجبوری کو مجبوری کہہ دے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور وہ کسی کو یہ تاثر نہ دے کہ وہ روزہ رکھتا ہے اور وہ ایسا ہے۔ بہرحال روزہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ جس طرح تہجد کے لیے لوگ اٹھتے تھے تو تہجد میں سب سے بڑی بات یہی تھی کہ باقی نمازیں تو جماعت کے ساتھ، اور تہجد جو ہے یہ تھوڑا سا علیحدہ ہو کر بیٹھنے کا مقام ہے کہ باقی لوگ سوئے ہوئے ہوں اور یہ شخص اٹھ کر درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے تہجد کو بھی جماعت بنا لیا، تو خیر وہ مرضی والے ہیں، جو مرضی کریں۔ تہجد جو ہے یہ جماعت کی نماز نہیں ہے، یہ بالکل الگ سی نماز ہے۔ تو آپ کا اپنے اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق ہے، تنہائی کا تعلق ہے، اور اگر آنسوؤں کا تعلق ہو جائے تو اور اچھی بات ہے۔ تو روزہ آپ کی تنہائی کی عبادت ہے، یہ آپ کے دل کی عبادت ہے، آپ کے راز کی عبادت ہے۔ اس کی فضیلت یہی ہے کہ یہ آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرانے والی عبادت ہے، اور اس کی سند کون ہے؟ آپ ہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ اگر پیور اللہ کے لیے ہے تو آپ کو ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے داد ملتی جائے گی، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ عبادتوں میں یہ افضل بات ہے۔ باقی یہ کہ بھوک پیاس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزے کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ اللہ کا کہنا مانو اور اس کے ساتھ متعلق ہو جاؤ۔ مسلمانوں تم شکر ادا کرو کہ میں نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو دیا۔ یہ احسان اللہ نے جتایا ہے۔ باقی یہ نہیں جتایا کہ روزے 2 مہینے کے بجائے 1 مہینے کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان جتلایا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور تمہیں خبر ہو کہ یہ بڑا احسان ہے۔ باقی تو اس نے زندگی دے کر بھی نہیں جتایا، بینائی دے کر نہیں جتایا، سب کچھ دے کر بھی نہیں جتایا۔ جتایا تو اس ایک بات کو جتایا کہ میں نے یہ تم پر بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ہاں بھیجا ہے۔ تو روزے کی کمی اور بیشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور عید آتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عید کے خطبے پر رو رہے ہوتے ہیں۔ جب الوداع یا شہر رمضان کہتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی دوست ہی الوداع ہو رہا ہے، اور وہ باقاعدہ روتے ہیں کہ ایسا مہینہ جا رہا ہے، پھر پتہ نہیں کب آئے گا، اور پتہ نہیں پھر اگلے سال ملاقات ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تم ہوگے کہ نہیں ہوگے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ واقعی کوئی دوست آپ کے پاس سے گزر رہا ہے اور چلا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ رمضان کے چاند کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بسم اللہ، بڑی دیر کے بعد آئے ہو، خیر ہو، سلامتی کے ساتھ آ گئے ہو۔ تو رمضان کے ساتھ ایک دوستی سی بن جاتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ 1 مہینہ ہی ہے، اور یہ ایک ہی مہینہ تھا۔
5 نمازیں اگر ہیں تو 5 نمازیں تھیں، یہ تو آپ کو نمازوں پر لگانے کے لیے علماء صاحبان کی تدبیریں ہیں کہ شکر کرو 70 نمازیں تھیں، اللہ نے 5 کر دی ہیں۔ تم یہ بھی نہیں پڑھتے نامراد کہیں کہ مر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اور 6 مہینے کے روزے ڈاؤن کراتے کراتے 1 مہینے کے کرائے، لیکن اب بھی تم روزے نہیں رکھتے ہو، بس تم نے بالکل ہی برباد ہو جانا ہے۔ روزے کا 1 مہینہ فرض ہے، اسے رکھو۔ نمازیں 5 ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے، اسی طرح ادا کرو۔ فرض کو فرض سمجھو اور تفسیر بیان نہ کرو، تو آپ فرائض کی فضیلتیں بھی بیان نہ کرو اور ان کی تفسیر بھی بیان نہ کرو، ان کی وضاحتیں بھی نہ کرو، بس فرض جو ہے وہ فرض ہے اور اسے فرض کے طور پر پورا کرو۔ جس طرح پیدا ہونا فرض ہے اور آپ پیدا ہو گئے، مرنا بھی فرض ہے تو پھر مرنا ہوگا، تو بات ختم ہو گئی۔ تو جس کو فرض کہا گیا وہ آپ ادا کریں۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے اس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور اگر بیماری دور نہ ہو تو کیا آپ روزہ چھوڑ دیں گے؟ آپ یہ کہیں کہ بیماریاں دور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ روزہ فرض ہے اور اللہ چاہتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ اور کسی نے پوچھا کہ آپ کو اسلام کا کیا فائدہ ہے، تو وہ بولا کہ اسلام کے بڑے فائدے ہیں، ہماری زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے، ہم امیر ہو گئے۔ تو پہلے شخص نے کہا کہ کافر تو ہم سے زیادہ امیر ہے۔ ایک اور شخص کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کے بڑے لنگر تھے، آپ بڑے امیر تھے۔ وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں بجا، اور اگر وہ پیسے کی وجہ سے غوث الاعظم رحمۃ اللہ ہیں تو جس کافر کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو وہاں صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ ان کی بات ہی بڑی ہے، اس لیے جو بیان کرنے والا ہے وہ اور طرح سے بیان کرتا ہے اور اس کے مطابق کافر فوقیت میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو گیا اس کو شفا ہو گئی، یہ بات بجا، لیکن یہاں پر ایک آدمی ہوتا تھا، اس کو دست شفا کہتے تھے۔ وہ پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر اور دم کر کے دیا کرتا تھا اور لوگ پانی لے جاتے تھے، اور ان کا نام میجر صادق صاحب تھا، اور لوگ ان کو دست شفا کہنے لگ گئے، اور پھر ہم نے سنا کہ وہ خود بیمار ہو گئے۔ اسی طرح ایک پیر سپاہی تھے اور وہ ٹیلی فون پر پھونک لگاتے تو بیماری دور ہو جاتی تھی، تو سنا ہے کہ وہ بھی آج کل بیمار ہے۔ آپ کے اور ہمارے سب کے بزرگ ہیں جنہیں حضور کر ماں والی سرکار کہتے ہیں، وہ بڑے دم کرتے تھے، بڑا درود پڑھتے تھے اور بڑے ہی نیک تھے، اور جب ان کو گردے کی درد ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ دور تک ان کی آواز آتی تھی کہ گردے میں درد ہے۔ گردے کا درد بڑا تیز درد ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درد ہو کہ نہ ہو، اطاعت اطاعت ہے۔ اطاعت کی وضاحت کرنے والا فیل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وضو کے بڑے فوائد ہیں، انسان پاک صاف ہو جاتا ہے اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ ہم تو ویسے ہی پاک صاف ہیں، تو اب آپ کیا کرو گے؟ ہمارے فقراء نے کہا کہ جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں نو، جے رب جنگل بیلے پھریاں ملدا تے ملدا گاواں وچھیاں نو، بھلیا رب ملدا ہے نیتاں سچیاں اچھیاں نو۔ تو رب جو ہے کسی اور کو نہیں بلکہ اچھی نیت والوں کو ملتا ہے۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ اسلام کے احکام کا شعور رکھنے کے بغیر وضاحت کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا کام خراب ہو گیا۔ یہ کہنا کہ نماز کا یہ فائدہ ہے، اور دیکھو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، زکوٰۃ کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی غریب نہیں ہوگا، زکوٰۃ سے ملک میں انقلاب آئے گا۔ اب لوگ زکوٰۃ دے دے کر تھک گئے ہیں، لیکن سارا معاشرہ اسی طرح غریب ہے۔ غریب کی بجائے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ نئی روشنی اسکیم میں چلی گئی۔ آپ بھی بڑے کاریگر ہو کہ ادھر سے پیسے نکال کر ادھر رکھ دیتے ہو۔ رمضان شریف سے ایک دن پہلے لوگ اپنا اکاؤنٹ بدل لیتے ہیں، کرنٹ اور سیونگ کو بدل لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی افادیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس آپ حکم کو حکم کے طور پر مانو، افادیت نہ بیان کرو۔ یہ نہ کہو کہ زکوٰۃ سے من حاصل قوم ہم امیر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کافر قومیں ہم سے بہت امیر ہوں۔ یہاں پہ بڑا غور والا مقام ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ترقی پر زور دے رہے ہیں، اور ترقی کا ہمارے پاس جو سیمپل ہے یا جو نمونہ ہے وہ مغربی ترقی ہے، یعنی ارتقاء۔ اب آپ یہ بات یاد رکھ لو کہ اگر ہمارا ارتقاء مغرب کا سا ہے اور پھر اسلام کے حوالے سے اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو یا تو آپ اسلام چھوڑیں گے یا ارتقاء چھوڑیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے اوزار لے کر ہی لڑنا ہے تو پھر ان قوموں کے پیچھے چلو جو اوزار بناتی ہیں، ہتھیار بناتی ہیں، اور
اور اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس کوئی فوقیت نہیں ہے، ہتھیار کا علاج نہیں ہے، طاقت کا علاج آپ کے باطنی نظام میں نہیں ہے، تو ظاہری نظام میں آپ ان طاقتوں کے پیچھے پیچھے چلو، پھر جیسے وہ چلائیں۔ اگر ترقی کرنا اور اسلام پر چلنے میں فرق آ جائے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اور یہی سوال آپ کی ساری قوم کو اس وقت درپیش ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ وہ زندگی گزارتا ہوں تو اسلام نہیں گزرتا، اور اسلام کی زندگی گزارتا ہوں تو زندگی نہیں گزرتی، اور یہ سوال قومی سطح کا ہے اور غور کرنے والا ہے۔ آج بادشاہ کو بادشاہی کرنے کے لیے اسلام کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ کسی بادشاہ نے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے کہا کہ ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں اور اسلام پر چلنے والے ہیں، تو اس کو ایک آدمی نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آپ اسلام کے ماننے اور اسلام پر چلنے والے ہیں، تو آپ پھر اپنی صدارتی کرسی شاہی مسجد کے امام مولانا آزاد کو دے دو، کیونکہ جو شاہی مسجد کا امام ہے اس کو ملک کا بھی امام بنا دو، یا اس کو گورنر بنا دو، یا پھر گورنر کو شاہی مسجد کا امام بھی بنا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر شاہی مسجد کا امام اور ہو، گورنر اور ہو، پیر صاحب اور ہوں اور ڈپٹی کمشنر صاحب اور ہوں، تو یہاں آ کر قوم پریشان ہو جاتی ہے کہ ہم کتنے حکم نبھائیں گے۔ کام ہمارا ڈی سی سے ہے اور زندگی پیر صاحب کے لیے گزر رہی ہے، اور ڈی سی کو ہمارا پیر صاحب جانتا نہیں ہے۔ پھر یہ نتیجہ نکلا کہ لوگ ان پیروں کے پاس جانے لگ گئے جن کا وزیروں کے ساتھ تعلق تھا۔ ایک مرید نے پیر صاحب کو سلام کیا اور کان میں کہا کہ سرکار ایک چھوٹی سی بات ہے۔ پوچھا کیا؟ ایک ٹرک میں اپنے بچے کو کین لا رہی تھی تو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں بھی ٹیلی فون کرتا ہوں، اور انہوں نے ٹیلی فون کر دیا۔ تو ایسے میں پیر صاحب کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تاکہ آپ کا اوپر تک رابطہ قائم ہو جائے۔ تو یہ سارے کا سارا نظام ریکنسیڈر ہونے والا ہے۔ غور طلب بات ہے۔ مثلا مشائخ کرام کا سلسلہ کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ وہ کام بڑے کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو ان سے کاموں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، آپ لوگوں کو دقت ہوتی ہے اور ان سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو اب جہاں پریزیڈنٹ جائے گا وہاں کاروباری لوگ بھی جائیں گے۔ ایسے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس وہ آئے ہیں؟ جی آئے ہیں، اور آتے رہتے ہیں۔ یہ جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ پیر صاحب نے پڑھایا ہے، اور میرے ان سے بڑے تعلقات ہیں۔ تو پھر پیر صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور 2-4 دن کے بعد وہ پیر صاحب کے پاس سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے تو کمال کر دیا، بس اور کوئی خاص کام تو نہیں ہے۔ اس طرح پیر صاحب کی تعریف کر دی اور کام کرا لیا۔ تو اگر مرید عقل کریں کہ وہ کام لینے کے بغیر ہی اس سلسلے میں شامل ہوں تو مسئلے حل ہو جائیں گے، اور پھر نہ پیر بکیں گے اور نہ مرید بکیں گے، اور نہ ہی کوکین بکے گی، نہ ہیروئن بکے گی، اور یہ بات آسان ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ کرنا کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی وضاحتیں نہیں کرنی ہیں، بلکہ اللہ کے دین پر آپ چلتے جائیں۔ فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں، منفعت ہی منفعت ہے۔ اگر اللہ کے ایک حکم پر چلنے کی توفیق مل جائے تو بڑی بات ہے۔ اس لیے آپ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے حکم پر آپ چلا اور ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔